السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 سے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا اور جب کبھی جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدق لما جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کے لیے معہم جو ان کے پاس ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور یہ تو وَكَانُوا اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون وہ فتح مانگا کرتے تھے علی الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس ما عرفوا وہ جسے انہوں نے پہچان لیا کفروا بہ تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا فلعنت اللہ بس لعنت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علی الکافرین کافروں پر بئس ما اشتروا بہ انفسہم بئس ما اشتروا برا ہے جو کچھ انہوں نے بیچا یا خریدا بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنے نفسوں کو ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں بما انزل اللہ اس چیز کے ساتھ جسے اللہ نے اتارا اللہ نے نازل کیا بغین ضد کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے ان ینزلہ اس پر کہ اتارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے من فضلہ اپنے فضل میں سے علی من یشاء جس پر وہ چاہے گا من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباؤوا بغضب علی غضب بس وہ آئے غصے کے ساتھ اور غصے کے اوپر یعنی غضب بالائے غضب وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے آمنو تم ایمان لاؤ بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قالوا وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو بھی اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اور وہ حق ہے سچا کرنے والی ہے کس کو لما معہم جو کچھ ان کے پاس ہے قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ بس کیوں پھر تم قتل کرتے ہو نبیوں کو اللہ کے انبیاء کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو اگر تم مومن ہو تو تم یہ کام کیوں کرتے ہو ہم نے اپنے لاسٹ سیشن میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں یہود کو کہ تم تو وہ تھے کہ ہم نے تمہاری طرف موسیٰ بھیجا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلَ اور یہ جو لفظ ہے قفینا کہ ہم نے تمہارے بعد پے در پے بھیجے قفینا عربی میں ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا ایک کی جگہ دوسرا یعنی کہ ریگولر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے بنی اسرائیل میں اس کے دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار ساتھ ساتھ انبیاء بھیجے اور یہاں پر اسی کو اللہ نے کوٹ کیا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمہاری طرف پے در پے رسول بھیجے لیکن تم نے ان کی بات نہیں مانی تم نے ان کو قبول نہیں کیا اور تم نے کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بات کو کیسے کوٹ کیا کہ جب کبھی تمہارے پاس ہمارا رسول آیا تو تمہیں وہی اچھا لگا جو تمہیں پسند تھا اس کے علاوہ بما لا تہویٰ انفسکم استکبرتم جو تمہیں پسند نہیں آیا اس کا تم نے استکبار کیا یعنی کہ ہوا عربی میں خالی خواہش کو کہتے ہیں ایمٹی ڈیزائر تمہارے سینے نے اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا تمہارے سینے نے اس چیز کو مانا ہی نہیں تم نے استکبار کیا اور استکبار کیا کہ اپنی مرضی کرنا جو خود کو ٹھیک لگے وہ کرنا اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا اور باقی سب کو چھوڑ دینا یہ تھا استکبار پھر اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا کہ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جس نے دین کو جھٹلایا
نہ مانا، انکار کیا، کذبتم تم میں سے ایک گروہ نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون اور دوسرے کو تم نے قتل کیا جو ہماری طرف سے بھیجا گیا، ہماری طرف سے مبعوث کیے گئے پیغمبروں کو تم نے قتل کر دیا۔ اب یہود نے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء کے علاوہ، انبیاء میں تمام نبیوں کو مانا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت داؤد کو وہ مانتے تھے، حضرت سلیمان کو مانتے تھے، نہ مانا تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، اور پھر کرائم کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کو کوٹ کیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ تم تو قتل کرتے آئے ہو، تم تو انبیاء کو قتل کرتے آئے ہو۔ انبیاء کیا ہیں؟ یہاں پر اس بات کو اب ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، یعنی کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پے در پے نبی بھیجے تاکہ وہ شریعت کو رینیو کرتے رہیں، ریوائنڈ کرتے رہیں، بتاتے رہیں کہ دیکھو صحیح کیا غلط کیا، یہی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سونپا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء وہی کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دوسروں تک پہنچانا، اور آج وہی جو وہاں ہوتا تھا نا، بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو قتل کرتے تھے، آج یہی یہاں ہو رہا ہے، ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء کو آج آپ دیکھتے ہیں کہ قتل کر دیا جاتا ہے، کئی جگہوں پر نام دین کا، کئی جگہوں پر فرقے کا، اور کئی جگہ دہشت گردی کا، اور کتنے بڑے بڑے علماء کو جو ہے وہ ہم نے ضائع کر دیا صرف اس وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی سٹوری اس لیے سنا رہے ہیں، ایک ایک حرف میں مجھے لگتا ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا قالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دل تو جو ہے وہ غلاف میں ہیں۔ غلاف ہوتا ہے نا، جیسے آپ قرآن پاک کے اوپر غلاف دے کے رکھتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، جب تک آپ نہیں کھولیں گے کھلے گا نہیں۔ اللہ نے تردید کی کہ نہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بل لعنہم اللہ، اور اسی کو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ نے کہا یہ تو بہرے گونگے ہیں، انہیں تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، ان میں سے تو بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ پھر آج کی جو سبق ہے ہمارا، یہ سارا ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی چیز مائنڈ سے نکل بھی رہی ہے تو ہم آج کی آیات چونکہ پچھلی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو انہیں ساتھ جوڑا جائے۔ اب کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس ہے، کس چیز کی تصدیق کرنے والی تھی؟ مصدق لما میں کیا کیا ہے؟ ایک تو تصدیق یہ ہو گئی کہ جو ان کی کتاب ہے، جو اللہ نے تورات بھیجی، انجیل بھیجی، وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ پھر ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ آخری نبی آئے گا، اور آخری نبی کے آنے کی اور جس ایریے میں اس نے آنا تھا ان کی جو جو نشانیاں تھیں، اسی وجہ سے یہود آ کے مدینہ میں آباد ہوئے کہ انہیں وہ نشانیاں یہاں نظر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اگر تمہاری باتوں کی تصدیق نہ کرتی پھر تو تم اختلاف کرتے، یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اگر آخری نبی نہ آتا تو تمہاری کتابیں غلط ہو جاتی، حالانکہ کتابیں وہ بھی اللہ کی تھیں، لیکن چونکہ وہ انہیں اپنی کتابیں کہتے تھے کہ ہم پر اللہ کا کرم کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی، اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی میری طرف سے ہے۔ جب کبھی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آتی ہے جو تمہاری ہی کتابوں کی یا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، ہوتا ہے نا کہ آپ نے جب کہیں اپلائی کرنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اٹیسٹڈ فارم لائیں، تو قرآن پاک نے تورات کو اور انجیل کو اور جو اس کے اندر کی احکامات تھے ان پر کنفرمیشن کی سٹیمپ لگائی ہے، اٹیسٹ ہو گئے ڈاکومنٹس کی، ہاں یہی جو جو نشانیاں دی گئی تھیں وہ پوری ہو گئیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، تم تو وہ ہو کہ پہلے استفتاح کرتے تھے، اور استفتاح کیا ہے کہ یہ جب لڑتے تھے نا اوس اور خزرج سے یا وہاں کے جنگجو قبائل سے، ہمیشہ مار کھاتے، ہمیشہ ہار جاتے، پھر انہیں کیا کہتے؟ صبر کرو ذرا، آنے دو آخری نبی کو، دیکھنا جب آخری نبی آئے گا نا پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اور انہیں زوم کیا تھا کہ جو نبی آخری آئیں گے وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے، یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسرائیلی نبی نہیں ہوں گے۔ اب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو پتہ تھا، تمہاری کتابوں میں تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ کے نبی جو آئیں گے تو وہ رومن اور پرشین امپائر کو گرائیں گے، ان کے آنے کے بعد اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، تمہیں یہ بات پتہ تھی، تمہاری کتابوں میں یہ بات شامل تھی، لیکن تم نے اور پھر تم نے اسے پہچانا بھی، فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس جو کچھ آیا انہوں نے اسے پہچان لیا، انہیں اس کا تعارف ہو گیا، انہیں پہچان ہو گئی، کفروا بھی، تم نے پھر بھی کفر کیا، تم نے نہیں مانا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت سے محرومی ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سبب بنے وہ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانا، کتاب لانے والے نبی کو بھی نہیں مانا، کتاب لانے والے فرشتے کو بھی نہیں مانا۔ جبرائیل امین کے بارے میں بھی اسی طرح کہتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ پر نہیں مانے گا، اللہ اور اس کی کتاب کو نہیں مانے گا، اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا، ان یکفروا، کہ وہ اس کا کفر کریں، بما انزل اللہ، اس کو جسے اللہ نے نازل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا کلام، اور اس کو انہوں نے نہیں مانا، کیوں؟ بغین، بغین سرکشی کی وجہ سے، بغین کہتے ہیں ارج ٹو ڈومینیٹ، یعنی کہ غلبہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنا، کسی پر کنٹرول رکھنا، برتری حاصل کرنا، اپنے آپ کو سب سے بلند اور عالی مرتبہ سمجھنا، کسی پر غالب ہونا یا غالب ہونے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ آتا ہے بغی میں۔ بغی جو کسی کے اوپر اپنی پرائیورٹی ہر حال میں رکھے اور وہ ایکسیپٹ ہی نہ کر سکے اپنے اوپر کسی کی پرائیورٹی کو، میں ہوں بس، میں، ہم، اس سے اوپر کچھ بھی ہضم نہ ہو، تو یہ اللہ کے آخری نبی جو بنی اسماعیل میں سے آئی، ان سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے سرکشی کی۔ اور وہ بغی کیوں ہوئے؟ کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اللہ کا فضل تو ہم پہ ہی ہوگا، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کے جو ہے وہ پسندیدہ ہیں، تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ کی تو اپنی مرضی، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ تو اللہ کی مرضی، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے کس پہ کرے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے اوپر ہے۔ یہاں غور کرنے کی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا ہوا تھا، جب چنا ہوا تھا تو پھر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قدر نہیں کی، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی قدر نہیں کی، ناشکری کی، جب ناشکری کی تو پھر بنی اسرائیل پر زوال آ گیا، اور یہ کرتے کیا تھے کہ ان کے پاس نا تورات کے کچھ صحیفے تھے، اور جب ان کو کوئی دشمن ہراتا یا دشمن ان پر کچھ کرتا تو یہ کیا کرتے، یہ کہتے کہ اچھا دیکھو ہم تو اپنی تبرکات کی بڑی قدر کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، تم دیکھنا آخری نبی جب آئے گا نا تو پھر ہم ایسا کریں گے اور ہم تمہیں اس نبی کے ساتھ مل کے ہم تم پہ غلبہ پائیں گے۔ اللہ کہہ رہے تم تو دعائیں مانگتے تھے استفتاء کی، تم تو کہتے تھے کہ آئے نبی، اور جب نبی آ گیا تو اللہ کہہ رہا ہے تو یہود نے پہچان لیا، انہیں پتہ لگ گیا۔ کیسے پتہ لگا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی جو پہچان ہوتی ہے وہ جوہری کو ہوتی ہے، تو انہیں پتہ لگ گیا تھا، ایک عالم دین کو بات کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اگلے کا علم کتنے درجے کا ہے۔ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھا تھا کہ کیسے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے لیے مقابلے بازیاں کی گئیں، کیسے کیسے یہود نے اور مشرکین نے ہر وہ طریقہ کار اختیار کیا جس سے ثابت کیا جا سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، لیکن کلام سے یہود کو پتہ لگ گیا کہ اتنے اعلیٰ پائے کا کلام انسان نہیں بنا سکتا، انہیں پتہ چل گیا کہ رسول یہی ہیں، نشانیاں پوری ہو گئیں، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ صرف تکبر کی وجہ سے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، مدینے میں ایک نام ہے، ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم اگر مان لیں گے تو پھر جو علم سیکھنے سے ہماری عزت بنی ہوئی ہے وہ ان کی طرف چلی جائے گی اور ہمیں تو سب بھول بھلا جائیں گے۔ بس یہ ایک چیز، صرف نفس کی اور خواہش کی پیروی کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت دی، انہوں نے نعمت کو پہچان کے جب اس کی نعمت قدر نہیں کی، اللہ نے ان سے ہدایت کی دولت چھین لی، کیونکہ یہود انتہائی جو ہے وہ ذہین اور قابل لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں
تو اسلام بہت ہی پھیل جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو کام یہود نے کیے نا وہ تمہارے ہاں بھی ہونے ہیں. اور ایسا ہی لگتا ہے مجھے کہ آج کل کے دور میں جو دین کی صحیح بات کرے گا اس کو نہیں مانا جاتا. جو دین پہ صحیح بات کرے اسے ایک ٹائٹل دے کے آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اچھا اگر ہم نے یہ کام سنت کے مطابق کیا ہمارے فرقے والے کیا سوچیں گے. اچھا یہ کام میں کر تو لوں، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں ایسے کرنے لگ پڑی ہوں یا میں یہ کام کر رہی ہوں تو شاید جو ہے وہ لوگ مجھ سے بولنا چھوڑ دیں گے، میرے گھر آنا چھوڑ دیں گے. اور ہمارے ہاں جو دین پہ اور توحید پہ چلے اس کو ایک بہت سمپل سا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے کہ یہ وابی ہے. اور پتہ کوئی نہیں ہوتا. اب مزے کی بات کہ پتہ نہیں ہوتا کہ فرقہ کیا ہے، پتہ نہیں ہوتا کنسیپٹ کیا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ جس دین پہ وہ چل رہے ہیں وہ دین کیا ہے. بس جو حق کی بات کرے گا، جو توحید کی بات کرے گا، ایک دم ایک ٹائٹل لگایا اور چلو اب ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا. یہود کا مسئلہ یہ تھا نا کہ یہود ایک ہی چیز کو ڈسکس کرتے رہے کہ اللہ کے نبی آخری جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے. بس اس ایک ہی بات کی تکرار، کبھی تکبر، کبھی خواہش، کبھی ضد، کبھی حسد، یہی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. اور اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان پر غضب کیے. اللہ کے غصے کا وہ شکار ٹھہرے. اللہ جس پہ اپنا فضل کرے. تو دیکھیں اللہ نے ہمیں بتایا کہ بنی اسرائیل شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میں نے تم پہ کیا کیا نعمتیں اور اکرام کیے. آج ہمارا حال بھی یہ، ہم صرف فرقہ واریت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ ہمارے کانٹیکٹس نہ ختم ہو جائیں، ہمارے رشتے نہ چھوٹ جائیں، ہم حق قبول نہیں کرتے، ہم دین پہ چلنا پسند نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو آج ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہمارا حال یہ کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں. اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیابیوں کی وہ زینیں طے کریں گے جو شاید کسی کی سوچ میں بھی نہ ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کتنے برے یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے خواہش اور اپنے نفس کے پیچھے چل کر اتنا برا سودا کیا، جنت کو ہاتھ سے کھو دیا، اور جو سودا کیا وہ جنت کے بدلے دنیا لے لی. دنیا میں تو 4 دن کی زندگی خوش رہیں گے، جب آخرت میں جائیں گے پھر پتہ لگے گا کہ ابدی اور اخروی زندگی میں ان کے ساتھ کیا حالات اور واقعات پیش آتے ہیں. اور پھر دوسرا یہود کا طرز عمل، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا. وہ کہتے تھے ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ ہم کسی پہ نہیں آتے، ہم کوئی بات نہیں مانتے. جیسا آج کل ہم مسلمانوں کا حال ہے، دین سے بتاؤ، حدیث نکال کے بتائیں، آپ ریفرنس دے کے بتائیں، سارا کچھ بتا دیں گے تو جواب کیا آئے گا؟ نہیں جی ہمارے تو گھر میں شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے، ہمارے تو خاندانی رواج ہے، ہمارے اچھا پھر ہمارے بڑے بوڑھے غلط تھے، اچھا پھر ہماری نانی دادی غلط تھیں، اچھا ساری زندگی تو وہ یہ کرتی آئی ہیں، اچھا پھر کیا وہ غلط تھیں؟ ہم اسی بات کو نہیں مانتے، ہم علم اور حق کو نہیں لینا چاہتے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے حق نازل کیا، تم نے اسے نہیں مانا. تمہارے پاس اس نبی سے پہلے جو نبی آئے تھے تم نے ان کو بھی نہیں مانا. اللہ جب حق نازل کرے اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہمارا کام کیا ہم فوراً مان لیں، ہم یہود والے کام نہ کریں. ہم باقی تو سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر قرآن کی بات آتی ہے اور قرآن کو سمجھنے کی بات آتی ہے وہاں ہماری تڑپ ختم ہو جاتی ہے، وہاں ہمیں دنیا کی فکر لگ جاتی ہے. اچھا ٹائم نہیں ہے، ورکنگ لیڈی ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، اچھا بچے ہیں، گھر ہے، فیملی ہے، کام ہے، نہیں وقت نہیں ملتا. ہمارا کام کیا؟ ہم قرآن سے جڑیں، ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. جب ہم قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر دیں گے ہمارے آدھے سے زیادہ دکھ دور ہو جائیں گے. ہمیں کئی چیزوں کا حل قرآن کی آیات سے ہی مل جائے گا. وہ اس لیے یہود نے نہیں مانا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. آج ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بات دیندار طبقہ کسی سے بات کرتا ہے، کوئی بھی عالم دین، رینڈملی آپ کسی بھی فرقے کے عالم دین سے لے لیں، اپوزٹ فرقے کے لوگ کیوں نہیں سنتے؟
کیونکہ ان کا فرقہ ہمارا نہیں ہے۔ نہیں جی نہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے ہی فرقے کی باجی کی بات سننی، ہم نے جن سے بیعت کی ہوئی ہے نا، ہم نے بس انہیں کی سننی، ہم اپنے فرقے کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ تعصب ہم نے ختم کرنا، بات کسی فرقے کی نہیں ہو رہی، آپ اور میں الحمدللہ مسلمان، ہم نے بات کرنی ہے قرآن کے مطابق، قرآن جس پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ان کے مطابق، ہم نے اس کے علاوہ کسی کے مطابق بات نہیں کرنی۔ جب بات اللہ کی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی ہے، تو آپ اور میں، ہماری انا ہماری میں بیچ میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ اگر ہم اپنی انا کو لے کے آئیں گے نا، تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا، جو یہود کا ہوا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے غصے پر غصے کا شکار ہوئے، وباؤ بغضب علی غضب، اللہ نے ان پر غصے پہ غصہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اللہ تو رحمت والے ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہیں، لیکن جب اللہ کی آیات سے منہ موڑا جائے گا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس قوم کا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے سے اسے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے، ہمارے دلوں میں وسعت اور محبت پیدا کرے۔ جب دلوں میں وسعت ہوتی ہے نا، پھر ہم قرآن کی بات سنتے ہیں، ہم تعصب سے نکلیں گے، فرقہ واریت سے نکلیں گے، تبھی ہم ہدایت تک پہنچ سکیں گے۔ ہم جب کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں، کوئی چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے، تو ہم نہیں پوچھتے دکاندار کس فرقے کا ہے، ہم نہیں پوچھتے دکاندار کس ایریے کا رہائشی ہے، ہم اپنی چیز دیکھتے ہیں، جو پسند آتی ہے اس کی پیمنٹ دے کے لے لیتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں کیوں ہم اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہماری سوچ ایک حد سے آگے نہیں بڑھتی، ہم کتابیں پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں میجورٹی ایسی عوام کی ہے جو قرآن پاک کی صرف تلاوت کرتے ہیں، اگر کسی نے ترجمہ پڑھا بھی تو سرسری سا۔ کیا آپ کا اور میرا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی گئی اس کتاب کو کھولیں، تو جب کھولیں اور اس کی ایک آیت ہی پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، ہمیں پتہ تو ہو ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اتنی مقدس کتاب، اور آپ نے اور میں نے صرف فکس کیا ہوا ہے صبح سورہ یاسین پڑھنی، رات کو سورہ ملک پڑھنی، سورہ مزمل پڑھنی اور سورہ واقعہ پڑھنی، اور گنی چنی صورتیں، کوئی مشکل آ جائے تو یہ والا ختم کروا دینا، یہ ختم کروا دینا، اور بس دیٹس اٹ۔ ہم لوگوں نے یہی خود چوز کیا ہوا ہے نا، جیسے یہود تھے نا، پک اینڈ چوز، اپنی مرضی کا چوز کر لیا، ہم نے بھی سلیکٹیو صورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا پریگننسی ہو گئی، چلو جی بچہ خوبصورت چاہیے، سورہ یوسف پڑھ لو۔ کبھی سورہ یوسف کے اندر سے خوبصورتی بھی دیکھیں، اس کے اندر حقیقتاً خوبصورتی کیا ہے، کون سی ایسے اوصاف ہیں جو ان بچوں کے ہیں جو ہمیں قرآن پاک میں ملے۔ حضرت یوسف کی کوالٹیز، ان کے اوصاف کیا تھے؟ انہوں نے اتنے تکلیف دہ ماحول میں، اتنے مشکل ماحول میں رہ کر بھی دین پر اگر وہ ڈٹے رہے، گناہوں سے دور رہے۔ آپ کے اور میرے بچے آج کیوں نہیں ایسے؟ کیونکہ ہم نے ان کے اندر اس ایمان کے بیج کو مضبوط نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے، ہم اپنی اولادوں کے دلوں میں اس قرآن کو ڈالیں۔ دعا کیا کریں کہ اے اللہ اس قرآن کو میری روح میں اتار، میری اولاد کی، میرے پیاروں کی روح میں اتار۔ جب روحیں پاکیزہ ہو جائیں گی تو پھر جسم خود بخود صاف ہو جائیں گے۔ ضرورت ہے ہمارے دماغوں کو صاف کرنے کی، ضرورت ہے ہماری روحوں کے پاک ہونے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمت دیں، استقامت دیں، ثابت قدمی دیں۔ دعا مانگا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو مضبوط کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط کر۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے، میرا دل تیرے قرآن کی طرف لگے، میرا دل تیری کتاب کی طرف لگے، میرے کانوں کو جب سکون کی ضرورت ہو تو تیری تلاوت سے مجھے سکون آئے، تیرے کلام کے الفاظ مجھے سکون دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین پر ثابت قدمی دیں، ہماری نسلوں کو بہت اچھا دین پر چلنے والا پریکٹیکل مومن بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔